ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ لک الحمد یا من بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا سرور کائنات، نور مجسم، وجہ تخلیق کائنات، جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ البقرہ کی پہلے رکوع کی تفسیر ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ البقرہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ آیت مبارکہ پہلی آیت مبارکہ ہے جس سے منافقین کا ذکر شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البقرہ کی ابتدا میں مومنین کاملین مسلمانوں کے 5 اوصاف ذکر فرمائے۔ اس کے بعد 2 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا ذکر فرمایا، اور اس سے آگے متصلاً 13 آیات مبارکہ منافقین کے لیے نازل کی گئیں۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ منافقین کا شر کفار کے شر سے بڑھ کر ہے۔ منافقین کون ہیں اور منافقین کا وجود کیسے معرض وجود میں آیا؟ تو قصہ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ شریف پہنچے تو یہاں پر مشرکین اور یہود کے کچھ قبائل آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف پہنچتے ساتھ ہی ان لوگوں کا اثر و رسوخ کم ہونے لگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں ہر آئے دن اضافہ ہونے لگا۔ نتیجتاً خود یہ قبائل کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے فیصلے کروانے کے لیے آنے لگے، جس سے چند لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور انہوں نے مصلحتاً اسلام قبول کیا اور دلی طور پر اسلام کے خلاف سازشوں میں مشغول رہے۔ انہی کو منافقین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ منافقین کا شر یقیناً کفار کے شر سے بڑھ کر تھا، کیونکہ بظاہر یہ لوگ کلمہ گو بھی تھے، مسلمانوں کی معیت میں نمازیں بھی ادا کر رہے تھے، اور ظاہری معاملات کے لحاظ سے ان کا شمار مسلمانوں میں ہی ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء آیت نمبر 145 کے اندر فرمایا کہ منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جلایا جائے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کا شر اسلام کے لیے سب سے بڑا شر تھا، اور نو مسلم لوگوں کے دلوں میں یہی لوگ شک و شبہات کے بیچ بوتے تھے، اور مسلمانوں کے راز یہود اور مشرکین کے آگے افشا کرتے رہے۔ وقتاً فوقتاً ان معاملات کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی دے دی گئیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ بالاتفاق اس آیت کا شان نزول اور اس آیت کا متن منافقین کے لیے نازل کیا گیا۔
منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ تفصیلی کلام سورہ منافقون کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منافقین آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جھوٹے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ تو پھر ان کے مومن نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اقرار الہی بھی ہے، یوم آخرت بھی ہے، اقرار رسالت بھی ہے، تو کون سا معاملہ ایسا تھا، کون سا امر ایسا تھا جس کی وجہ سے ان کا شمار مومنین کاملین میں نہیں کیا گیا؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ زبانی طور پر مسلمانوں کے ساتھ جب بیٹھتے، ان کے ساتھ ملاقات کرتے، گفت و شنید کرتے، تو اپنی زبان سے اسلام کے معاملات کا اقرار کرتے، اقرار رسالت بھی کرتے، اقرار عقیدہ توحید بھی کرتے، اقرار یوم آخرت بھی کرتے، لیکن ان کے دل ان کی زبان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے تھے۔ ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف زہر بھرا ہوا تھا، لیکن مصلحت پسندی کے تحت اور دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ مسلمانوں کے ساتھ مل بیٹھتے تھے۔ اور ایک تفسیر اس کی اور بھی کی گئی، وہ بہت دلچسپ تفسیر ہے کہ کچھ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں۔ تو بعض مفسرین نے اس مقام پر ایک خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن ان عقائد اور ان اقرار کرنے کے باوجود وہ مومن نہیں، کیونکہ مومن وہ ہے جو ذات مصطفیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ان لوگوں کو تحفظات ہی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا اقرار بھی کرو، یوم آخرت کو بھی مانو، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو دل سے قبول نہیں کرتے تو تمہارے ایمان کا اعتبار نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے مال، جان، عزت و آبرو، اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے اہل خانہ سے عزیز نہ ہو جاؤں، اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ اسے عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو گویا اشارہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی طرف ہے۔ یہ مومن نہیں، کیونکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے محبت نہیں کرتے، اور بلا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرے، روز آخرت محشر کا بپا ہونا بھی مانے، لیکن اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں، اے محبوب یہ آپ سے محبت نہیں کرتے۔ اور اس بات کی تائید میں قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ سے کروں گا جو سورہ نساء میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب منافقین سے کہا جائے تعالوا الی اللہ، اللہ کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، اے محبوب ان کو دو دعوتیں دی جائیں کہ اللہ کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ ان کو دیکھیں گے یصدون عنک صدودا، آپ کی ذات سے اعراض کریں گے، اللہ کی ذات سے اعراض نہیں کریں گے، فقط ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو دو دعوتیں دی جائیں کہ آؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تو اے محبوب یہ آپ کی طرف آنے سے اعراض کریں گے،
تو معلوم ہوا منافقت کا جو بڑا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اخلاص پر مبنی نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کے لیے زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی خود گواہی دیتا ہے منافقین جھوٹے ہیں. اس اقرار میں جھوٹے ہیں کیونکہ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو نہیں مانتے. تو جس کا تعلق اخلاص پر مبنی نہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، تو ایسا تعلق اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے تک پہنچائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ، وہ اپنے خیال میں دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، اہل ایمان کو، لیکن وہ خود کو ہی فریب دے رہے ہیں. الا انفسہم، اپنی ذاتوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، لیکن اس پر غور نہیں کرتے، وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے. اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ خود ہی کو فریب دے رہے ہیں، اس بات کا شعور نہیں رکھتے. اس کی مختلف تفاسیر علماء کرام نے بیان کی، لیکن امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن میں یخادعون اللہ، اس تفسیر پر بہت ہی خوبصورت ایک بات ارشاد فرمائی. فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور منافقین یہ بات جانتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد کیا ہے؟ تو امام خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں یہ مقام عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنے کا مقام ہے، کیونکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا اے محبوب وہ آپ کو نہیں مجھے دھوکہ دے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کا معاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ ظاہر کیا جا رہا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اے محبوب ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ آپ کا ہاتھ نہیں وہ اللہ کا ہاتھ تھا. ایک مقام پر فرمایا کہ وہ کنکریاں آپ نے نہیں اللہ نے پھینکی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تو یہاں پر عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا فعل کہا گیا. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. رسول کا کنکریاں پھینکنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ معاملہ میں نے کیا، ولیکن اللہ رما، وہ میں نے کیا. تو ایسے امام خازن فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب سے محبت پر دلیل ہے کہ معاملہ وہ رسول کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا رسول وہ آپ کے ساتھ نہیں میرے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ یہ جانتے نہیں کہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایمان والوں کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو یہاں پر امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور خوبصورت بات نقل کی. عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سرغنہ تھا اور منافقین کا سردار تھا، اس نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آتے ہوئے دیکھا تو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہی ان کی شان کے قصیدے پڑھنے لگا. آپ تو صدیق اکبر ہیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدے پڑھنے لگا. آپ کو یہ شانیں ملی ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں قصیدے پڑھنے لگا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شانیں دی ہیں. اور جب یہ صحابہ کے گروہ سے دور ہوا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے گروہ سے دور جا کر اپنے گروہ سے کہنے لگا دیکھو میں ان کو کیسے دھوکہ دے رہا تھا.
اور میں ان کو کیسے راضی کر رہا تھا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ واقعہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، تو اس وقت اس قرآن کی آیت کا نزول ہوا۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو، لیکن یہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا کے اندر ایک اور دقیق اشارہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو ایمان والے کہا، تو جو صحابہ اکرام کے ایمان پر شک کرے گویا اس نے نص قرآنی کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مرض بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مرض کیا تھا؟ یہ مرض اسلام کے خلاف شک و شبہات تھے۔ یہ مرض مسلمانوں کے لیے دل کے اندر وہم رکھنا اور اسلام کی حقانیت پر شک کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترے ہوئے احکام کو دل سے تسلیم نہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرض سے تعبیر کیا، یا اگر آسان تفسیر بیان کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے حسد کا ذکر کیا جو اسلام کے لیے وہ رکھتے تھے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، منافقین ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی دلی طور پر عظمتوں کے قائل نہ تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے بھی سفہاء کا لفظ یعنی بیوقوف، نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے اس ذہنی کیفیت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں مرض پیدا فرما دیا، یہ بغض اور حسد کے مرض میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا، یعنی اب ان کو کسی کی دعوت فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ ان کے دلوں میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اس کے لیے شک و شبہات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا عقیدہ آپ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے لیے صحیح نہ ہو، وہ شخص ایسے مرض میں مبتلا ہے جو آئے دن بڑھتا ہے، یہ مرض کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا تھا شاعر نے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہی دین کی پہلی شرط ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 11 اور 12 کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا کہ ان سے جب کہا جائے کہ زمین پر فساد نہ کرو، یہ فساد کیا تھا؟ مسلمانوں کے راز افشا کرنا، مسلمانوں کی معلومات لے کر یہود و نصارہ تک پہنچانا، یا نو مسلم لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات کے بیج بونا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے منافی گفتگو کرنا۔ یہاں پر عبداللہ بن ابی کے اس رویے کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا کہ جب غزوہ احد کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بہت بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے متعلق کئی لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کیے۔ اگر یہ نبی برحق ہوتے تو ان کو اتنا بڑا نقصان اور خسارہ نہ اٹھانا پڑتا، اگر مسلمان راہ راست پر ہوتے تو یقیناً غزوہ احد کی صورتحال ایسے نہ ہوتی۔ تو گویا یہ اس قسم کے معاملات
لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرتا تھا. اور سید قطب شہید نے اس مقام پر بڑی اچھی ایک تفسیر بیان کی ہے کہ جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. قطب شہید نے اس مقام پر جو بات بیان کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ لوگ اپنے خیال کے مطابق دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ فریب کسی صورت میں بھی کسی پر ظاہر نہ ہوگا، اور دوسرے لوگوں کو اپنی ذات کے مقابلے میں کم عقل اور بیوقوف جانتے ہیں. تو گویا خود پسندی میں مبتلا ہیں. یہ بھی ایک مرض ہے. خود پسندی، خود کو پسند کرنا، اپنے آپ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. تو گویا اس میں اشارہ خود پسندی اور تکبر کی طرف ہے کہ اپنے مشن پر اور اپنی دعوت پر اتنا فخر اور تکبر کرنا کہ اس کو اصلاح کا نام دے دینا اور دوسروں کے ایمان میں خرابیاں پیدا کرنا. اللہ نے فرمایا اور یاد رکھو وہی فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں. اپنے خیال کے مطابق وہ جو کر رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اور اللہ نے کافروں کے اعمال ان کے لیے مزین کر کر دکھا دیے. وہ اپنے اعمال پر خوش ہیں. کسی بھی بد عقیدہ یا لامذہب شخص سے اگر گفتگو کی جائے تو وہ اپنے عقائد و نظریات پر ہی خوش نظر آتا ہے. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہر گروہ اسی معاملے پر خوش ہے جس پر وہ ہے. اور جب ان سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس ہو، جیسے کہ ایمان لائے دوسرے لوگ. اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. تو آگے سے کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ویسے ایمان لائیں جیسے کہ یہ بیوقوف ایمان لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے لیے وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. پہلی بات اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے صحابہ کو معیار حق قرار دیا کہ ان سے کہا جائے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے. تو منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں. ان کی شان میں نقص اور ان کی شان میں کمی کی گفتگو کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے انہی صحابہ کے فضائل و کمالات پر ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس حدیث کو امام بخاری نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر وہ زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے اور کہنے والا کہے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی؟ لوگ کہیں گے ہاں. تو اس کی برکت سے ان کو فتح دی جائے گی. پھر وہ زمانہ آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے تو کہنے والا کوئی شخص کہے گا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صحبت سے فیض حاصل کیا، ان کی صحبت سے مستفیض ہوا؟ تو کہا جائے گا ہاں. تو اس کی برکت سے انہیں فتح دی جائے گی. پھر لوگوں پر وہ زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے. پوچھا جائے گا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کسی ساتھی کی صحبت حاصل کی؟ تو لوگ کہیں گے ہاں. ان کو فتح عطا فرمائی جائے گی. یقین صحابہ کرام کا ایمان اس اعلیٰ درجے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے امت مسلمہ کو فتح عطا فرمائے گا. جو صحابہ کے پاس بیٹھے حالت ایمان میں
ان کی ایمانی کیفیت کا بھی یہ عالم ہوگا کہ ان کی فتح، ان کی برکت سے بھی فتح دی جائے گی، بلکہ صحابہ کے پاس بیٹھنے والوں کا ایمان اس درجے کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بھی امت کو فتح عطا فرمائے گا۔ مشہور شیعہ عالم مجتہد ملا باقر مجلسی آئمہ اہل بیت سے روایت نقل کرتے ہیں اپنی کتاب بحار الانوار کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کا امین ہوں اور میرے صحابہ میرے امت کے امین ہیں، اور یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا کہ جب تک تم میں میرے دیکھنے والے رہیں گے۔ اور شیعہ مذہب کے دوسرے مشہور عالم، مشہور محدث و مجتہد شیخ ابو جعفر صدوق جامع الاخبار کے اندر اور اس کی فصل نمبر 125 کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، وَمَن سَبَّنِي فَقَدْ كَفَرَ، جس نے مجھ محمد کو گالی دی وہ کافر ہو گیا، وَمَن سَبَّ أَصْحَابِي فَقَدْ كَفَرَ، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا وہ بھی کافر ہوا، وَمَن سَبَّ أَصْحَابِي فَاجْلِدُوهُ، جس نے میرے صحابہ کی تنقیص کی، ان کو گالی دی، اس کو کوڑے مارو۔ اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے معیار حق، یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ صحابہ کی توہین کرنا یہ منافقین کے شعار میں سے ہے۔ سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، جس کو امام دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے المجالس اپنی کتاب کے اندر نقل کیا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء کاملین سے ہیں جن کی بارگاہ میں بیٹھنے کو امام احمد بن حنبل جیسے لوگ اپنے لیے شرف و سعادت سمجھتے رہے ہیں۔ تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دین کے معاملے میں غور و فکر کیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مگر وہ شخص جو صحابہ پر حرف گیری کرے اس کے لیے توبہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے سبب اس سے توبہ کی توفیق ہی سلب فرما لیتا ہے۔ اور بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے موجود یہ قول موجود ہے الحلیۃ الاولیاء کے اندر۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے پختہ عمل آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے ہاں سب سے پختہ عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے محبت ہے۔ اور سیدنا شیخ سہل بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اس قول کو امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں نقل فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی توقیر نہیں کرتا وہ گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہی نہ لایا۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایمان لائے۔ اللہ نے صحابہ اکرام کو معیار حق اور آنے والی نسلوں کے لیے روشن منارہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیاطین صفت سرداروں کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا محض مذاق اڑا رہے۔ اگلی آیت مبارکہ کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیاطین کے پاس
تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا محض مذاق اڑا رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے میں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک دن عبداللہ بن ابی نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھنا ان بیوقوفوں کو میں تم میں سے کس طرح واپس لوٹاتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی نے آگے بڑھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا، مرحبا اے سردار، اے شیخ الاسلام، اے ثانی اثنین فی الغار، اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے والے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، مرحبا بنی عدی بن قاب کے سردار، فاروق اللہ کے دین میں قوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال قربان کرنے والے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور کہنے لگا، مرحبا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، حضور کے داماد، حضور کے سوا تمام بنی ہاشم کے سردار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت اور فراست دی تھی جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے ڈرتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ مومن کی فراست ہے تو مولا علی مشکل کشا کی فراستوں کا عالم کیا ہوگا، جن کو صحابہ میں امتیازی شان حاصل ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا، اللہ سے ڈر، منافق نہ بن۔ منافق اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا، اے ابو الحسن ذرا ٹھہریے، خدا کی قسم میں نے یہ باتیں نفاق سے نہیں کہیں، ہمارا ایمان اور تصدیق آپ لوگوں کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ میں نے کہا۔ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تشریف لے جانے کے بعد عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھو میں نے ان کو کیسا بیوقوف بنایا۔ اس پر وہ اس کی تعریف کرنے لگے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے واپس آ کر اس بات کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ یہاں پر شیاطین سے مراد وہ کفار ہیں یا وہ لوگ ہیں جو منافقین کی سرپرستی کر رہے تھے، جن کا تعلق مختلف قبائل سے تھا، جیسے کعب بن اشرف، ابو بردہ اسلمی، عوف بن عامر، عبداللہ بن سواد۔ یہ لوگ اپنے کفر میں اور سرکشی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، جس کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شیاطین سے تعبیر کیا۔ منافقین کا اپنی خاص مجلسوں میں مسلمانوں کا مذاق اڑانا یہ ان کے دلوں کا کفر تھا جسے وہ مسلمانوں سے چھپاتے تھے، اور جب اپنے انہی گروہوں کے ساتھ اور اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ خلوتوں میں ہوتے تو اپنا نفاق ظاہر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس شر سے مسلمانوں کو آگاہ فرمایا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے جا رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی پسند کی، تو ان کی تجارت انہیں فائدہ نہ دے گی اور وہ فائدے کی راہ ہی نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استہزاء فرمانا، اصل میں استہزاء کا معنی ہوتا ہے ہنسی مذاق کرنا، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرے، ٹھٹھا کرے۔ تو یہاں پر یستہزئ بہم، اس کا حقیقی معنی کیا ہوگا؟ اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شایع نشان کون سا لفظ یہاں پر مناسب ہوگا؟ تو ایک بات یہاں پر انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن لغت کتاب نہیں ہے، لغت قرآن کتاب ہے۔ ہم جب بھی کسی لفظ کا مطلب، کسی حرف کا معنی مقرر کریں گے تو اس میں اس ذات اور اس شخصیت کا تشخص، اس کی عظمت کو پیش نظر رکھیں گے۔ جب کوئی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آئے گا تو پھر اس لفظ کا معنی وہی کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی شایع نشان ہے۔ ایسے ہی کوئی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب قرآن کریم میں استعمال ہوگا، اگر وہ عامی لوگوں کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی عام لوگوں کی شایع نشان ہوگا، اور جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایع نشان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ تو یہاں پر استہزاء کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر جو مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ انہیں دے گا، اور ان کے ہنسی مذاق کو ان کے لیے وبال بنا دے گا، ان کو اپنی کسی خفیہ تدبیر میں مبتلا فرمائے گا، اور انہیں سخت سے سخت سزاؤں میں مبتلا کرے گا۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 عذابوں میں مبتلا کریں گے۔ دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، قبر میں عذاب ہے، پھر ہم انہیں عذاب عظیم کی طرف پھیر دیں گے۔ یعنی 3 عذابوں کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو 3 عذابوں میں مبتلا فرمائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں، وہ اس ڈھیل کا غلط فائدہ لے رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص نے ماضی قریب میں دعوی نبوت کیا، اور اپنے اس دعوی نبوت کے اس بات میں وہ یہ بات کہا کرتا تھا کہ اگر میں حق پر نہیں ہوں تو پھر میرے ماننے والوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، میری جماعت میں مسلسل کیوں اضافہ ہو رہا ہے، یہ آئے دن پھیل رہی ہے۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں مزید بھٹکتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ ال عمران آیت نمبر 196 اور 197 میں ارشاد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کفار کا شہروں میں دندناتے پھرتے رہنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان کا جاہ و جلال، ان کی اولاد، ان کا دنیاوی ساز و سماعت دیکھ کر آپ دھوکے میں نہ آئیے۔ یہ چند روزہ عیش و عشرت کی زندگی ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اس ڈھیل کو یہ غفلت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور اسی پر خوشی کا اظہار کریں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی ابھی تک پکڑ نہ آ سکی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت مناسب آئے گا اور وہ وقت مقرر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام ارادے خاک میں ملا دے گا، کیونکہ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی آیت مبارکہ سے متصلاً آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی پسند کی، تو ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور وہ فائدے کی راہ ہی نہ جانتے تھے۔
یہاں پر انسانی مشاہدے کو مد نظر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی. کاروبار، خرید و فروخت یہ ایک عام مشاہداتی معاملہ ہے جو ہر شخص کی نظر سے تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر گزرتا ہے. اپنا نفع نقصان، خرید و فروخت، لین دین کا معاملہ، یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر شخص سے مشاہدے سے گزرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. وہ کتنا بیوقوف انسان ہوگا جو دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دے. اگر آخرت اور دنیا کی زندگی کا تناسب آپس میں مقابلہ کیا جائے اور موازنہ کیا جائے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑا سمندر ہو اور اس سمندر کے اندر کوئی شخص اپنی انگلی پانی میں داخل کر کر باہر نکال لے تو جتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ مس ہوگا یا انگلی کے ساتھ نظر آئے گا، بس اتنی ہی زندگی دنیاوی زندگی ہے. اور وہ جو سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی حد نہیں، اس کے اندر پانی کا کوئی شمار نہیں، یہ آخرت کی زندگی ہے. تو اگر کوئی اتنی سی زندگی کے پیچھے اس اخروی زندگی کو تباہ و برباد کرے تو کتنا خسارے کا سودا کر رہا ہے. ان لوگوں نے دنیاوی طور پر مسلمانوں کے ساتھ رہنے کو اس لیے ترجیح دی کہ جنگوں میں ہمیں مال و متاع ملے، مال غنیمت ملے، ہم مسلمانوں کی تلوار سے بچ جائیں اور مسلمانوں کے قہر سے بچ جائیں. لیکن دلی طور پر اپنی اسی نفاق پر اڑے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ کر بھی استفادہ نہ کر سکے. یہاں پر یہ بات میں برملا کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر محروم رہ جانا اس سے بڑی بدبختی کوئی نہ ہوگی. جو زمین زرخیز ہو وہ زمین بارش سے فائدہ لیتی ہے، جو زمین بنجر ہو اس پر بارش برستی بھی رہے لیکن اس سے بارش سے کوئی فائدہ نہیں ملتا. صحابہ کا ظرف اعلیٰ تھا، ان کی مثال اسی زرخیز زمین جیسی تھی جس نے بارش سے بھرپور استفادہ کیا اور وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. یہی منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر بھی محروم رہے. اس سے بڑھ کر خسارے کا سودا کیا ہوگا کہ دنیاوی مال و متاع اور اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ رہنا اور دلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار نہ کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف محسوس نہ کرنا، یہی سب سے بڑھ کر گھاٹے کا سودا تھا. اور یہ لوگ اسی سوچ کے تحت دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھانے والے بنے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے اندھیری رات میں آگ جلائی تو جب آگ نے آس پاس روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور ختم کر دیا، انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، اندھیروں میں کچھ نہیں دیکھ پاتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں تو وہ باز نہیں آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی ایک مثال سے کیفیات ہمیں سمجھائی ہیں کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی تو جب آگ نے اس کا آس پاس روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نور ختم کر دیا. یہاں پر آگ کی روشنی سے مراد اسلام کی روشنی ہے جو بذریعہ قرآن لوگوں تک پہنچی اور اس قرآن کریم کے نزول اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان لوگوں میں موجود تھی جس کو روشنی سے تشبیہ دی گئی اور ان کا آس پاس روشن ہو گیا، یعنی ہر طرف اسلام کا نور نظر آنے لگا.
تو اللہ نے ان کا نور ختم کر دیا، پھر ایک دم ان کے لیے اندھیرا ہو گیا، انہوں نے اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا۔ کتنی شومی ہے قسمت اور بدقسمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس بھی موجود ہے، قرآن کریم کا نزول بھی ہو رہا ہے، ان تمام حالات میں ان لوگوں نے اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو انہی اندھیروں میں چھوڑ دیا، یعنی ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی، ان کے اعمال کے باعث جو یہ کرتے تھے۔ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، باز نہیں آئیں گے۔ یہاں پر مراد ان کے دل ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ یہاں پر سر کی آنکھیں، سر کے کان یہ مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد دل کی آنکھیں اور دل کے کان ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی متعدد مقامات پر ایسے کلام سے لوگوں سے گفتگو فرماتے ہیں جس کا محل دل ہوتا ہے، جیسا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں پر مردوں سے مراد صاحبان قبور نہیں ہیں، یہاں پر مردوں سے مراد دل کے مردہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو گئے۔ او من کان میتن، اور وہ کیا جو مردہ تھا، یہاں پر مردہ سے مراد دل کا مردہ ہونا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی مثال بارش کی طرح ہے آسمان سے جس میں تاریکیاں ہیں اور گرج چمک ہے، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کڑک سے گھبرا کر، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کا گھراؤ کیے ہوئے ہے۔ بڑی خوبصورت مثال اس آیت کا شان نزول جو تفسیر طبری میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ دو منافقین، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بھاگ کر مشرکین مکہ کے پاس گئے، راستے میں انہیں تیز بارش نے آ لیا۔ اس بارش کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس بارش میں شدید گرج چمک اور بجلی کی کڑک ایسی تھی کہ انہیں موت نظر آنے لگی۔ انہوں نے خوف کی وجہ سے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں۔ جب بجلی چمکتی تو اس کی روشنی میں چلتے، جب چمک ختم ہو جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے ٹھہر جاتے، اور پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہیں سے پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تائب ہو کر سچے دل سے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی بے یقین منافقوں کی عمومی حالت بارش میں بھیگنے والوں ان دو شخصوں کے ساتھ تعبیر کی ہے۔ پھر جب یہ مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو خوف سے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی وحی نہ اتر آئے جس سے ہمارا فریب ظاہر ہو جائے، ہماری منافقت کا پردہ چاک ہو جائے، ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، یا ان کے قتل کا حکم سنا دیا جائے۔ موت کے ڈر سے گویا کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، ہر وقت پر خطر رہتے ہیں، اور جب ان کے باغات اچھے پھل لائیں اور فتوحات میں ان کو مال غنیمت ملے تو سوچتے ہیں یہ دین اسلام سچا ہے، لیکن جب باغات اچھے پھل نہ لائیں اور تجارت نفع نہ دے اور ان کو غزوات میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو یہ کہتے ہیں یہ سب نقصان اسی دین کو قبول کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے۔ جب بھی ان کے لیے بجلی چمکتی تو اس کی روشنی میں چل پڑتے، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا وہ کھڑے ہو جاتے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کر دیا، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت چھین لیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ ہر اس شے پر قادر ہے جو اس کے شان کے شایہ نشان ہے۔ محال چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا اس کی شان کے شایہ نشان نہیں، لہٰذا
محال معاملات جتنے بھی ہیں وہ تحت قدرت الہی داخل نہیں ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ کذب اور دوسرے عیوب یہ بعض گمراہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا صدور ممکن ہے، کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اگر یہ ممکن ہے تو ماننا پڑے گا کہ جس گھڑی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعوذ باللہ کذب کا مقام متصور ہو تو اس گھڑی اللہ سے صدق کی صفت زائل ہو جائے، کیونکہ صدق اور کذب باہم متضاد ہیں اور بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سے صدق کا زوال محال ہے، اس کا کلام ازلی ہے، لہٰذا ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت اس کو نہیں گردانا جائے گا، اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔